السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک نئی چیز کو، وہ کیا ہے کہ میزانی صرف۔ میزانی صرفی کیا ہے کہ صرف کی ہر چیز کو ہم ایک وزن میں ڈالتے ہیں۔ جس طرح سے ہم میتھس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فارمولا کے تحت ہر کوشچن سولو ہوتا ہے، اسی طرح سے جو عربی ہے، جو علم الصرف ہے، وہ میزان پر چلتی ہے۔ یعنی میزان سے مراد کیا ہے کہ اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس کے وزن ہوتے ہیں۔ میزان سے مراد وہ ترازو۔ میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترازو، جس کے اندر تولا جاتا ہے۔ تو میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو۔ جس طرح مختلف اشیاء، مختلف چیزوں کا وزن کرنے کے لیے ترازو کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح علم الصرف میں جو الفاظ ہوتے ہیں، کلمات سے مراد کے جو الفاظ ہے، کلمات کی بنائی اور اوزان معلوم کرنے کے لیے، یعنی کہ بنائی یعنی کس طرح ان کو بنایا جاتا ہے، اور اوزان معلوم کرنے کے لیے جو علم میں صرف کے ماہر لوگ ہیں، علماء صرف، جن کو جو عالم تھے، ماہر تھے صرف میں، انہوں نے ایک ترازو کو مقرر کر لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ترازو کو، ایک اسکیل کو مقرر کر لیا، جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ عربی کے اکثر کلمات تین لیٹرز پر بنے ہوتے ہیں۔ اکثر کلمات مطلب موسٹ آف دا ورڈز جو ہیں وہ 3 لیٹرز پر ہیں۔ اس لیے جو بنیادی میزان مقرر کی گئی ہیں وہ بھی 3 حروف سے مرکب ہیں، یعنی وہ 3 حروف والے ہی ہیں الفاظ۔ یہ 3 حروف فا، عین اور لام، یعنی کہ فعالہ کا جو وزن ہم پڑھتے ہیں اس پر وزن پر یہ بنتے ہیں۔ اور جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں، ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان میں ایک اور 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آئین کلمے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ آئین کلمہ، کیونکہ آئین کلمہ جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں ایگزیکٹلی بتاتا ہے، اس کی زبر زیر پیش ہمیں ایگزیکٹلی بتاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، یہ آپ کا مجہول ہے، یا آپ کا یہ معروف ہے۔ آئین کلمے کو نہیں بڑھایا جاتا۔ بڑھایا کس کو جاتا ہے؟ آخر میں جو لیٹرز ہے نا، وہ لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لام اور لام، رباعی مجرد کے اندر 2 لام کا اضافہ ہوتا ہے، اور خماسی مجرد کے وزن کے اندر 3 لام ہوتے ہیں۔ ایک تو ثلاثی مجرد کا لام، اور 2 لام مزید اس کے آگے مزید ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے اندر 1 لام، رباعی مجرد کے اندر 2 لام، اور خماسی مجرد کے وزن کے اندر 3 لام آتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے علم الصرف کے اوزان، جن کے اندر ہم لوگ، اچھا جی، ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے، ثلاثہ سے ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے 3 ثلاثی مجرد، یعنی کہ کوئی اور ایکسٹرا اس کے اندر ایڈیشن نہ ہو، صرف 3 اس کے روٹ ورڈز میں 3 لیٹرز ہوں۔ اس کے بعد رباعی، ربع سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ 4۔ اور رباعی یعنی کہ 4 ایکچوئل لیٹرز ہوں، اس کے حروف اصلی 4 ہوں، اس کو رباعی مجرد۔ اور خماسی، خمسہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 5، جس کے روٹ لیٹرز میں 5 ایکچوئل حروف اصلی جو ہوں وہ 5 ہوں، خمسہ یعنی 5 ہوں، تو اس کو خماسی مجرد کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی اور ایکسٹرا نہ ہو۔ اگر ایکسٹرا ہوگا، ثلاثی روٹ لیٹرز 3 ہوں گے اور ایک ایکسٹرا لیٹر یا 2 3 ایکسٹرا لیٹرز ہوں گے، تو اس کو ثلاثی مزید کہا جائے گا، اور یعنی مجرد نکل جائے گا۔ مجرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا ایڈیشن نہیں ہوا ہوا، اور اگر کوئی ایکسٹرا ایڈیشن ہم کر لیں گے تو اس کا مطلب اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید۔ اور اسی طرح سے رباعی مزید تب ہوگا جب ہم مجرد ختم ہو جائے گا، اور مزید تب بن جائے گا جب کہ ہم اس کے اندر کوئی رباعی روٹ لیٹر 4 ہوں گے، لیکن کوئی ایکسٹرا لیٹر کا ایڈیشن ہوگا، تو اس کو رباعی مزید کہا جاتا ہے۔ اور خماسی مزید بھی تب ہوتا ہے جبکہ ایکچوئل لیٹرز 5 ہوں، لیکن اس کے اندر ایکسٹرا لیٹرز کا ایڈیشن ہو، تو وہ خماسی مزید بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے اوزان ہے، جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ہم کسی بھی لفظ کو چیک کرتے ہیں عربی زبان کے اندر۔